بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجلس جو ہم کربلا والوں کی پڑھتے ہیں، جو شہادتیں پڑھتے ہیں، عنقریب وہ ہم 20ویں تک پڑھتے ہیں، اور 20ویں کے دن ہم حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس پڑھتے ہیں۔ تو وہ وقت قریب ہے، مطلب تھوڑے دنوں میں ہمیں مجلس مطلب وہ شہادتوں کی ختم کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں پھر ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پڑھتے ہیں، جس میں 12 اماموں کے فضائل پڑھتے ہیں، حضرت ابو طالب دیگر اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسیں پڑھتے ہیں۔ تو میں جتنا چھوٹ گیا ہے تو وہ مجلسوں کے اندر مختصر کور کر رہا ہوں، تو وہ بھی سنیں۔ کل کی مجلس بھی ہم نے سنی امام زین العابدین علیہ السلام پر۔ کربلا کے جو شہید ہے، شہداء ہے، انہیں دفنایا نہیں گیا تھا، 3 دن تک انہیں دفنایا نہیں گیا تھا۔ آپ کی مبارک لاشیں میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑی تھی۔ پھر 3 دن کے بعد میں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں نہر فرات پہ پانی بھرنے آئی، اور انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو واپس اپنے گھر گئی اور اپنے شوہروں سے کہا کہ میدان کربلا میں یہ کچھ ہوا ہے، تو وہ اپنے ساتھ اپنے مردوں کو لائی۔ اس کے بعد میں قبیلہ بنو اسد نے اہل بیت علیہ السلام کے لاشوں کو دفنایا ہے، کربلا کے شہیدوں کو دفنایا ہے۔ انہوں نے ایک ہی گڑھا کھود کے تمام کو دفنا دیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے انہیں پتہ نہیں تھا کہ جسم مبارک کون کس کا ہے، کیونکہ کسی کا ہاتھ الگ ہے، کسی کا پیر الگ ہے۔ شہداء کے جسموں پہ سر نہیں ہے، سر کاٹ کے یزیدی لے گئے ہیں، تو انہوں نے تمام کو ایک جگہ دفنا دیا، پہچانتے نہیں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام زین العابدین واپس کربلا آئے، اور جب کربلا آئے ہیں تو آپ نے دوبارہ قبروں کو کھودنے کا حکم دیا ہے، اور قبر کھودنے کے بعد میں ان کی لاشیں مبارک شہیدوں کی ایسی تھی کہ جیسے ابھی انہیں دفنایا گیا ہو۔ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، ان کے جسموں سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور تازہ خون جسم پہ ویسے ہی باقی تھا۔ قبیلہ بنو اسد نے دفنا دیا تھا، بعد میں علی بن زین العابدین نے دوبارہ سے دفنایا۔ اب دوبارہ کیسے دفنایا؟ کا ایک بڑا گڑھا کھودا جس میں تمام شہیدوں کو دفنایا گیا، جسے گنج شہیدہ کہتے۔ تمام وہاں پہ شہید ایک ساتھ دفنا دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک طرف دفنایا، ان کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کو دفنایا، اور بعض روایتوں میں ہے حسین کے سینے پہ علی اصغر کو دفنایا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو الگ دفنایا، اور کچھ فاصلے پر حضرت عباس ابن علی کو دفنایا۔ اسی طرح ان کو دفنایا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، شام کا دربار ہے، یزید لعنتی تخت پہ بیٹھا ہے، ظالم اور بدترین انسان، عیاش انسان ہے۔
یہ بہت موٹا تھا، لہیم شہیم تھا، اس کے جسم پہ بکثرت بال تھے، شرابی عیاشی تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے اس وقت تک اس کے خلاف خروج نہیں کیا جب تک کہ انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ان پہ آسمانوں سے پتھر برسیں گے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دین اس طرح سے ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، اور یزید کے دین میں تو یہ جائز تھا نا، وہ تو شریعت کی پرواہ نہیں کرتا تھا، تاریک الصلاۃ تھا، سب کچھ یہ ہو رہا تھا۔ حسین علیہ السلام نے جب اپنی شہادت دی، اور شہادت کے بعد میں جو دین میں نکھار پیدا ہوا، یہ امام حسین علیہ السلام کی خون کی رنگت تھی، وہ اثر تھا کہ جس نے دین کو نئی زندگی عطا کی۔ تمام شہیدوں کے سر یزید کے دربار میں تھے۔ یزید نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا، جیل میں رکھا، اور پھر جب اس نے کچھ مدت گزری تو اس نے دیکھا کہ حالات اب سازگار نہیں ہیں، اہل بیت یہاں پہ رہیں گے تو لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، میری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، ہو سکتا ہے بغاوت ہو، اس سے بہتر ہے کہ یہ واپس مدینے چلے جائے۔ اس نے امام زین العابدین کو بلایا اور بلا کے کہا کہ علی، تم اہل بیت کے ساتھ واپس مدینے چلے جاؤ۔ امام زین العابدین نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں، بس کچھ چیزیں جو تم نے لوٹی ہے وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا لوٹی ہوئی چیزیں واپس نہیں دی جائے گی۔ کہا کہ ہم اس کے بدلے تمہیں مال دیتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم نے مال تو لوٹا ہی کہا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں وہ چیزیں واپس کر دے جو ہماری ماں فاطمہ زہرا کی ہاتھوں کی ہے۔ کچھ چادریں ہیں اور فاطمہ زہرا کا گلے کا گلو بند ہے جو تم نے حضرت زینب کے گلے سے چھینا تھا، وہ واپس کر دو، ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ امام زین العابدین نے اہل بیت کے ساتھ، نعمان بن بشیر یہ ساتھ آئے، یزید کے فوجی تھے، وہ ساتھ آئے، کا مدینے ساتھ میں چلے۔ امام زین العابدین اہل بیت کے قافلے کو لے کے دوبارہ کربلا آئے۔ کربلا میں مزاروں کی زیارت کی، مزاروں کی زیارت کی ہے، اور وہاں رہے ہیں اور کچھ دن، اور پھر وہاں سے لوٹ کے واپس مدینہ آئے۔ اور جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ کے در و دیوار جب دیکھنے لگے تو وہ یادیں تازہ ہو گئی کہ مدینے سے جب نکلے تھے پورا گھر تھا، سالار قافلہ عباس تھا جس کے ہاتھ میں علم تھا، وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اہل بیت رسول بے ساختہ رونے لگے اور آہ و فغاں کرنے لگے، اور حضرت زینب نے جب رسول کا روزہ دیکھا تو رو کے فریاد کرنے لگی کہ آئے ہمارے نانا جان، دیکھیے آپ کے حسین کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے حسین جس کو آپ چوما کرتے تھے، جس کے گلے کو چومتے تھے، اس کا گلا کاٹا گیا، اس کی لاش کو میدان کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں روندا گیا، اس کا لاشا میدان کربلا میں پڑا ہے، کسی نے دفنایا نہیں، کسی نے کفن نہیں دیا، آپ کے گھر کے سارے چراغ کربلا میں بجھا دیے گئے۔ شہر بانو الگ فریاد کرتی۔ امام زین العابدین، مدینے والے کو پتہ چل گیا کہ اہل بیت کی یہ حالت ہے، تمام مدینے سے باہر نکل آیا، بچے جوان بوڑھے ہر کوئی روتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے، روتے ہوئے باہر آئے، اہل بیت کا یہ حال دیکھا تو غیریہ وزاری کرنے لگے، غم کی ایسی حالت تھی، مورخ بیان کرتے ایسا لگتا تھا مدینے میں جیسے قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہو، یہ مدینے کا حال تھا۔ کچھ دیر میں مدینے کی عورتوں کے ساتھ ایک میلا سا برقع پہن ایک بچی آئی، یہ حسین کی بیٹی تھی فاطمہ صغرا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ اٹھ کے آگے لیٹ گئی اور لیٹ کے کہنے لگی کہ پھوپھی اب زندہ رہ کے کرنا کیا ہے، تمام احسانات مجھ پہ کیے، ایک احسان اور کرو، مجھے بھی میرے بھائی اکبر کے پاس بھیج دو، ان کے بعد میں نہیں رہوں گی۔
مجھے اکبر کے پاس جانا ہے، مجھے میرے بابا حسین کے پاس جانا ہے۔ روتی ہوئی بچی بے ہوش ہو گئی۔ اہل بیت نے اسے سواریوں پہ سوار کیا، مدینے میں داخل ہوئے، رسول کے روضے پہ حاضر ہوئے۔ امام سجاد جب کربلا بیان کرتے، مدینے کے در و دیوار روتے تھے۔ رسول کی مزار سے آواز آتی، سجاد تم کیا کربلا بیان کرو گے؟ ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اہل بیت کا قافلہ روضہ رسول پہ حاضر ہوا، وہاں سے اہل بیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پہ آئے، اور اس کے بعد پھر یہ گھروں میں گئے۔ مورخ کہتے ہیں کہ مدینے پہ غم کی یہ حالت تھی کہ 1 سال تک جو جس حال میں رہا اسی حال میں رہا، اسی حال میں رہا۔ یہ غم کی کیفیت تھی۔ اس کا دربار جو تھا وہ بھلایا نہیں جا سکتا، اس لعنتی کا۔ حسین کی ایک بڑی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کبریٰ۔ فاطمہ صغریٰ چھوٹی بیٹی تھی جسے مدینہ چھوڑ کے آئے تھے۔ تو ایک شامی آیا دربار کے اندر، یزید کا دربار ہے، اور وہ شامی آیا، اس نے سمجھا کہ کوئی باغی ہے، کوئی روم کے علاقے سے قیدی ہو کے آئے ہیں، تو اس نے آ کے فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے یزید اسے مجھے کنیزی میں دے دے۔ جب فاطمہ نے یہ جملے سنے تو چیخ مار کے اپنی پھوپھی حضرت زینب سے لپٹ گئی۔ کہا پھوپھی جان کیا اب یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے؟ کیا اب ہمیں بھی کنیزی میں مانگا جائے گا؟ حضرت زینب نے فرمایا میری بچی ڈر نہیں، یہ لعنتی ایسا نہیں کر سکتا، نہ تو یہ کر سکتا ہے نہ ان کا امیر یزید کر سکتا ہے۔ جب تک یہ ہمارے نانا کا نام لیتے ہیں، ہمارے دین اسلام کا نام لیتے ہیں، شریعت کا نام لیتے، کلمہ پڑھتے، تب تک تو یہ نہیں کر سکتے۔ یزید نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ دربار یزید کے اندر آپ کے ساتھ میں ایک حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز آئی تھی جن کا نام حضرت فضہ تھا۔ یہ فضہ حبشی تھی، ان کے ہاتھوں میں حسن و حسین پلے بڑے تھے، حضرت زینب پلی بڑی تھی، اور کربلا کے میدان میں یہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ یہ ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی۔ اس جوان نے جو مانگا، کہا کہ اسے ہماری کنیزی میں دے دے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رسول کی شہزادیاں ہیں، ہم رسول کی نواسیہ ہیں، کیا ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا؟ تو اس شامی نے سن لیا، اس کو نہیں معلوم تھا، اس نے تو سمجھا تھا کوئی باغی ہے، اور اس نے کہا یزید تجھ پہ لعنت ہو، تو نے نبی کے گھر والوں کو شہید کیا، ان کی بیٹیوں کو اسیر کیا۔ یزید نے کہا اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو، اس کو پکڑ کے قتل کرو۔ تمام اہل بیت پہ جو ظلم ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ امام زین العابدین قافلہ لے کے مدینہ آئے، اور جب مدینے کے اندر آئے، مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا ہے، تمام مدینہ یزید کے خلاف ہو گیا، متنفر ہو گیا، ان میں غصہ بھر گیا، اور انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت کو ایسا اتار کے پھینکتے۔ کسی نے جوتا اتار کے پھینکا، کہا کہ میں یزید کی بیعت کو ایسے اتار کے پھینکتا ہوں جیسا میرا جوتا۔ کسی نے امامہ اتار کے پھینکا، کہا میں ایسے اتار کے پھینکتا ہوں جیسے امامہ۔ تمام ڈھیر لگ گیا۔ یزید کو پتا چلا، یزید کی بیعت توڑ دی گئی، کہا گیا کہ یزید کو معزول کر دو۔ اہل حجاز نے کہا کہ ہم اس کی خلافت کو، بادشاہت کو نہیں مانتے۔ لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ تو یزید کو جب پتا چلا تو اس نے گورنر چینج کر دیا مدینے کا، ولید گورنر تھا، اس نے عثمان بن محمد کو گورنر بنا دیا۔ لوگوں نے اس سے شکایتیں کی اور کہا کہ ہم یزید کو مانتے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں کوئی افواہ ہوگی۔ تو وہ اہل مدینہ تھے، صحابہ کو انہوں نے دیکھا تھا، کوئی صحابہ کی اولاد تھے، کئی صحابہ اس زمانے میں حیات تھے، انہوں نے کہا کہ ہم خود شام جا کے دیکھ کے آئیں گے،
اور وہ شام گئے اور یزید کی کرتوتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یزید نے ان کو انعام دیا 1,00,000 درہم. انہیں لگا تھا یہ بھی کفیوں کی طرح بک جائیں گے، لیکن وہ اہل مدینہ تھے. جب واپس پلٹے تو انہوں نے یزید کی کرتوتوں کو بیان کیا، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ تارک الصلاۃ ہے، یہ عیاش ہے، یہ ماں بہن بیٹیوں سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے. آ کے تمام بتایا. اہل مدینہ چڑھ گئے، غصے سے آگ میں بھر گئے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں وہی روایت کہ اس زمانے میں یہ حال تھا کہ ہمیں خروج انہوں نے اس وقت تک نہیں کیا کہ انہیں یہ احساس نہ ہوا کہ آسمان سے پتھر نہ برسے. یزید نے اہل مدینہ، اس نے 3 سال 8 ماہ حکومت کی. اس نے مسلم بن عقبہ کو تیار کیا. پہلے کہا ایک بڑی لشکر کے ساتھ میں، کہا مدینے والوں کو سبق سکھانا، حملہ کرو ان پہ. اس نے ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد نے کہا اب میں نہیں کرتا. اس نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے بھی کہا میں نہیں کرتا. تو پھر اس نے مسلم بن عقبہ کو کہا کہ جا فوج کے ساتھ جا اور مدینے پہ حملہ کر. 3 دن تک اہل مدینہ کو مہلت دینا، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اہل مدینہ تجھ پہ 3 دن کے لیے حلال ہے، جو کرنا ہے کر، جس کو قتل کرنا ہے قتل کر، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. بڑی فوج آئی. اہل مدینہ تھے، صحابہ بھی تھے، صحابہ کی اولاد بھی تھے، لیکن یزید کی فوج بہت بڑی تھی، اہل مدینہ کی تعداد بہت کم تھی. انہوں نے یزید کے مقابلے کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھود دی. اہل مدینہ نے بنو امیہ کے جو مروان تھا اس کو جو تمام بنو امیہ کو محاصرہ کر لیا، قید میں اس کے گھر میں نظر بند کر دیا، اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو خبردار مدینے کے حالات انہیں نہیں بتانا. اور ایک جگہ کھلی تھی جہاں خندق نہیں کھودی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ پتھر والی تھی، جسے حرہ کہتے ہیں، جس کو حرہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی ایک مقام پہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں تمام صحابہ تھے. اللہ کے نبی جب اس مقام پہ آئے حرہ پہ، تو اللہ کے نبی نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ کہا تمہارے حالات کے متعلق کوئی بات نہیں. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے. صحابہ نے پوچھا ہمیں وہ خبر دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے صحابہ کے بعد میں سب سے بہترین لوگ شہید کیے جائیں، اور بروز آخرت ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. حرہ وہ زمین تھی. اہل مدینہ نے بھی لشکر جمع کیا، خندق کی، لیکن مروان نے ان یزیدیوں کو خبر کر دی کہ یہاں سے تم مدینے میں گھس سکتے ہو. عبداللہ حضرت فضل بن عباس علم لے کے انہوں نے دائیں طرف کا مورچہ سنبھالا، عبداللہ بن حنظلہ نے بائیں طرف مورچہ سنبھالا. مدینہ کا لشکر چھوٹا تھا، یزید کی فوجوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، قریب 12,000 سے زیادہ تھے. یہ آئے اہل مدینہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل مدینہ کو تم ڈرا نہیں سکتے، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اس پہ اللہ اس کے رسول کی فرشتوں کی لعنت آئے. یزید نے ڈرایا نہیں. اہل مدینہ میں اب کیا کیا ہے اس نے؟ کہا مسلم بن عقبہ کے ساتھ اس نے اس کو چھوڑا، کہا دیکھ تجھ پہ مدینہ حلال ہے. مسلم بن عقبہ آیا اور اہل مدینہ سے اس نے کہا کہ تم یزید کی بیعت بھی کر لو اور ہمارے ساتھ مل کے عبداللہ بن زبیر پہ حملہ کرو. عبداللہ بن زبیر مکہ کے انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور اہل حجاز نے مدینہ والوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تھی. اب یہ فوجیں آئی، گھمسان کا رن پڑا. حضرت عبداللہ بن عباس نے، اہل مدینہ نے کہا نہیں تم سے جنگ کریں گے. عبداللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس، انہوں نے ہاتھ میں علم سنبھالا، تلوار لی اور اپنے لشکر کے ساتھ میں ان یزیدیوں سے مقابلہ کیا. یزیدیوں کے لینے کے دینے پڑ گئے، یہ مجبوراً بھاگ گئے. ان کے اتنے لاشیں گرے کہ یہ بھاگے. دوبارہ انہوں نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد فضل بن عباس پھر علم لے کے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں لڑنے لگے. یزید کا جو ایک سالار تھا
حضرت فضل بن عباس نے سمجھا یہی مسلم بن عقبہ ہے. انہوں نے اتنی زور سے تلوار کا وار مارا کہ وہ تو مر گیا، لیکن ان کے زرہ کی کڑیاں ٹوٹ کے خود ان کے گلے میں گھس گئی، جس کی وجہ سے وہ علم لے کے زمین پہ گرے. اس کے بعد میں واپس انہوں نے علم اٹھایا. پھر انہوں نے مسلم بن عقبہ نے یزید کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد میں فضل بن عباس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، اور اس کے بعد میں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے فضل بن عباس شہید ہوئے. شہادت کے بعد میں حضرت مسلم بن عقبہ نے کہا کہ کیا کرو، اب جو ہے عبداللہ بن حنظلہ پہ حملہ کرو. ان پہ حملہ کیا گیا. عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اسے علم کو تھام لے. تمام اہل مدینہ ان کے گرد جمع ہو گئے اور پھر لڑتے رہے اور جام شہادت پیتے رہے اور داخل جنت ہوتے رہے. چھوٹی فوج تھی، لڑتے لڑتے تمام اہل مدینہ جتنے آئے تھے میدان میں شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ بھی شہید ہوئے. یزید کا لشکر مدینے میں گھس گیا. یزید کا لشکر مدینے میں گھس گیا. راوی بیان کرتے 3 دن تک مدینے میں قتل و غارت گری ہوئی. 1000 سے زیادہ عورتوں کو مدینے میں عزتیں لوٹی گئی. مدینے میں، نبی کے مدینے میں 1000 سے زیادہ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی. 10,000 سے زیادہ مدینے والے کو قتل کیا گیا. 10,000 سے زیادہ مدینے والے مارے گئے. 700 سے زیادہ حافظ قرآن کو مارا گیا. کئی صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا. تابعین قتل ہوئے. بعض مورخین لکھتے 700 صحابہ تھے جس کو یزیدیوں نے مارا. 700 صحابہ کو مدینے میں. ابو سعید خدری صحابی رسول ہے، ضعیف ہو گئے تھے، نابینا تھے، آنکھ کی روشنی چلے گئی تھی. ان کی داڑھی پکڑ کے انہیں تماچے مارے گئے. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر تھا، جب فوجیں گھس گئی تو میں گھر نہیں جا سکا، میں رسول کے منبر کے نیچے گھس گیا مدینے میں. رسول کے 3 دن تک مسجد نبوی میں، مدینے میں، پورے مدینے میں نہ اذان ہوتی، نہ اقامت ہوتی، نہ نماز ہوتی. ہر طرف قتل و غارت گری تھی. اور وہ جو جنت کی کیاری ہے مسجد نبوی کے اندر، وہاں خچر اور گھوڑے باندھے گئے. مسجد نبوی کو گندا کیا گیا، منبر رسول کو گندا کیا گیا، مزار رسول کی بے حرمتی کی گئی. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ ہو کے مسجد نبوی میں گھومتا تھا. نہ اذان ہوتی، نہ نماز ہوتی، لیکن میں نبی کی قبر سے اذان اور نماز کی آوازیں سنتا تھا. مدینے میں قتل عام ہوا. اہل مدینہ 3 دن تک قتل کیے گئے، اور 3 دن کے بعد 4تھے دن جہاں کوئی ملتا اس کو پکڑ کے لاتے اور کہتے یزید کی بیعت کر. اگر وہ مان لیتا تو چھوڑ دیتے، نہیں تو انہیں قتل کر دیتے. اس کے بعد میں جب یہ 3 دن کے بعد میں فارغ ہوئے اہل مدینہ کی قتل و غارت گیری کرنے کے بعد میں 10,000 مدینے والے قتل کر دیے. اس جنگ کو، اس واقعے کو تاریخ میں ہررا کہتے ہیں، لیکن مولویوں کی زبان بند ہے. یزید ان کا باپ ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں کہتے ہیں نہیں یزید تو جنتی ہے. عزتیں لوٹی پھر بھی جنتی ہے. رسول کے گھر کو تباہ کیا پھر بھی جنتی ہے. اللہ رسول صحابہ اہل بیت اولیاء کے دشمن پہ اللہ کی لعنت بے شمار. اتنا نہیں کیا، مدینے میں کرنے کے بعد اب اس کا لشکر عبداللہ بن زبیر پہ حملے کے لیے نکلا. راستے میں یہ مسلم بن عقبہ مارا تو اس کی جگہ پہ حسین ابن نمیر جو ہے اس کا گورنر بنا، یہ فوج کا سالار بنا. انہوں نے مکہ کے گرد سے حملہ کیا، چاروں طرف سے مکہ کو گھیرا. منجنیقوں سے جو پتھر پھینکتے ہیں اس سے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا. پتھر آتے تھے خانہ کعبہ سے ٹکراتے تھے، دیوار کعبہ ٹوٹی، کعبے کا غلاف جلا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کے سینگ وہ کعبے کی چھت میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی جلے. اتنا سب کچھ کیا، کعبہ جلتا رہا. اور جب یہ جلنے کے دوران اس کے مرنے کی خبر آئی ہے. بعض مورخین لکھتے جب کعبہ جلا تو مرا، لیکن تحقیق یہ نہیں ہے. تحقیق یہ ہے کہ جب اس نے مدینے پہ حملہ کیا تبھی یہ مرا ہے، کیونکہ یہ رہنے والا دمشق کا تھا، شام کا تھا، اور شام سے مکہ خبر آنے کے لیے اس زمان میں کم سے کم 40 دن لگتے تھے. جس دن کعبہ جلا اس کے دوسرے دن خبر آئی ہے
تو اس کا مطلب یہ اس دن نہیں مارا، یہ تب مرا ہے جب اس نے مدینے پہ حملہ کیا۔ اتنا سب کچھ کیا پھر بھی کہتے ہو جنتی ہے، شرم نہیں آتی؟ بے شرموں کی طرح ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم خود کتابیں مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، تم ہاتھ مت لگاؤ کتابوں کو، کیوں؟ کھولیں گے تو تمہارے باپ کی حقیقت معلوم پڑے گی، اس لیے کہتے ہاتھی مت لگاؤ، تم مت پڑھو، کیوں؟ اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کے مرنے کے متعلق 3 روایتیں ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ یہ بندروں سے بھی کھیلتا تھا، اس کی کنیت ابو خالد تھی، بعض مورخین لکھتے خالد اس کا بندر تھا، اس بندر نے یہ بندر کو کاٹا تو یہ بندر مارا، اور بعض مورخین نے لکھا عقد الفرید کے اندر یہ روایت ہے کہ یہ روم کی ایک جو نصرانی عورت تھی، پادری کی بیٹی تھی، یہ اس پہ عاشق ہو گیا تھا، بلکہ یہ نہیں، اس کا وزیر جو تھا، اس کا وزیر اور یہ دونوں دوست تھے، سرجان اور یہ یزید کافی موٹا تھا، تو یہ دونوں بھی وہ ایک لڑکی سے پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ ان کا افیئر تھا، وہ دونوں کو ہینڈل کرتی تھی، تو کبھی کبھی یزید میں اور سرجان کے اندر یہ باتوں کو لے کے دشمنی بھی ہو جاتی تھی، اور ایک مرتبہ اس لڑکی سے یزید نے کہا، بڑی خوبصورت تھی وہ لڑکی، تو اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ دیکھ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، میری حاجت کو پوری کر۔ اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل آنا اور اکیلے میں آنا جیسے آج آیا ہے، اور اپنے دوست سرجان کو بھی ساتھ میں مت لانا۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے دن گیا تو یزید، وہ جو لڑکی تھی وہ گھوڑے پہ سوار ہوئی آگے، یزید پیچھے بیٹھا، دونوں ایک ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور پھر اسے وہ نامعلوم مقام پہ لے گئی، اور اس کو جہاں پہ اتارا خوب شراب پلایا، یزید کو اس نے خوب شراب پلایا، اور اس کو جو ہے جب یزید شراب کے نشے میں بدمست ہو گیا تو اس کو دھکا مارا تو یزید نیچے گرا، اس نے اپنے لباس میں سے خنجر نکالا اور خنجر نکال کے یزید کے گلے کو کاٹ دیا، اس کے گلے پہ پیر رکھا، اور اس کو مارنے سے پہلے یہ کہا کہ تو اپنے نبی کا وفادار نہیں ہو سکا، ان کی اولادوں کا وفادار نہیں ہو سکا، تو میرا وفادار کیا ہوگا؟ یہ کہہ کے اس کا گلا کاٹا، یہ یزید وہی مرا، کیونکہ یہ عیاش تھا، 2-3 دن تک گھر پہ آتا نہیں تھا، باہر رہتا تھا عیاشی کے اندر، تو لوگ یہ سمجھے آیا نہیں ہوگا، لیکن 5 دن گزر گئے، جب یہ آیا نہیں تو فوجی جو ہے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو جنگل میں اس کی لاش ملی، کہتے ہیں کہ جب اس کی لاش ملی ہے نا تو سر الگ پڑا تھا، دھڑا الگ پڑا تھا، اور اس کی لاش میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، بدبو آتی تھی، کیڑے پڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اسے دمشق لے جانا ٹھیک نہیں، وہی قبر کھود کے اس کو دفنایا۔ بعض مورخین نے لکھا کولنج کی بیماری سے مرا، 3 دن تڑپا اور یہ مرا ہے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ شکار کھیلنے گیا تھا، ایک ہرن کے پیچھے اس نے گھوڑا ڈالا تو وہ گھوڑا بدک گیا، اور بدک کے اس نے اچھلا وہ گھوڑا، یزید گرا تو اس کا پیر لگام میں اٹک گیا، اور گھوڑا اس کو کھینچتے ہوئے جنگل میں بھگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو کے مرا۔ کوئی بھی روایت مان لے لیکن وہ اچھی موت نہیں مرا۔ جب اس کو دفنایا کہ کہتے عباسیوں کے زمانے میں اس کی قبر کو کھودا گیا، قبر کھودی گئی تو یہ پہلے اندر سے جلا ہوا تھا، اس کی ہڈیاں تک جلی ہوئی ملی، اور بعض مورخین نے لکھا وہاں پہ جو ہے وہ لوہے کی بھٹی بنا دی گئی اس کی قبر پہ۔ یہ وہ لعنتی تھا جس نے وہ ظلم کیا ہے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حسین سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوا؟ اس کا بیٹا، اس کو بعض مورخین نے لکھا 5 بیٹے تھے، ایک پاگل تھا،
ایک جو تھا معاویہ بن یزید، معاویہ جو ہے یہ تھوڑا بہت نمازی بھی تھا، تو معاویہ نے 40 دن حکومت کی ہے، 1 مہینہ یا 40 دن، اور اس کے بعد میں تخت کو لات مارتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے اس تخت سے آل رسول کے خون کی بو آتی ہے، میرے باپ نے آل نبی پہ ظلم کیا، ان کا حق مارا۔ اور وہ 40 دن کے بعد میں وہ معاویہ جو تھا وہ زندہ بھی نہیں رہا، اس کا انتقال ہو گیا، یزید کے پورے بیٹے مر گئے، یزید کی نسل ختم ہو گئی، یزید پہ آج تک دنیا لعنت بھیجتی ہے، نہ اس کا حسب رہا، نہ نسب رہا، نہ حکومت رہی، نہ اولاد رہی، نہ نسل رہا، کچھ بچا نہیں، لیکن حسین کا سب کچھ رہا۔ ایک بیٹا بچا تھا جس کا نام علی زین العابدین تھا، اسی کی نسل میں غوث اعظم پیدا ہوئے، اسی کی نسل میں خواجہ معین الدین چشتی آئے، اسی کی نسل میں صابر پاک آئے، اسی کی نسل میں خواجہ رحمت اللہ آئے، اسی کی نسل میں بندہ نواز آئے، اور بڑے بڑے اولیاء آئے، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ یزید کی نسل مٹ گئی، حسین کی نسل آج بھی باقی ہے۔ نعرہ حیدری! آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور مودت کرو، اور یہ جھوٹے اور جاہل مولویوں سے بچو کہ یہ جس طریقے سے دین کو خراب کر رہے ہیں، اسلام کو خراب کر رہے ہیں۔ اب تو کتابیں آ گئی، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابیں آ گئی ہے، یزید جنتی ہے، اس نے تو یہ کچھ کیا ہی نہیں۔ تم کتنا بھی بچانے کی کوشش کر لو، نہ تم بچو گے نہ تمہارا ابا بچے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس جو ہوگی وہ علم پر اور تعزیہ پر ہوں گی، کہ کیوں کرتے ہیں، کیوں بٹھاتے ہیں، کس نے بٹھایا تھا، کس نے کیا تھا، انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی امام حسین علیہ السلام کی فضیلتیں بھی بیان ہوں گی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔